باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في قوم غدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس عزا کی قبولیت کے لیے اپنے آقا جہاں وارث کون و مقام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بار دیگر مل کے بلند تر صلوات وحشتوں کے دیس میں نفسا نفسی کے عالم میں بے چینیوں کے ماحول میں تھرتھراتی ہوئی انسانیت کے وجود میں آج بھی ہر باضمیر انسان کے سہارے کو حسین کہتے ہیں۔ آج کا انسان بینک بیلنس تو بنا بیٹھا مگر ناکام رہا، بیٹوں کے لیے جائیدادیں تو بنا بیٹھا مگر ناکام رہا، زمینوں پہ قبضے تو کر لیے مگر ناکام رہا۔ محرم جیسے ہی شروع ہوا آپ اپنا گھر چھوڑ کے حسین کے گھر آ گئے۔ اطمینان کا سانس لے زمانے کو بتا ہے وہ ناکام ہے جس کے پاس دنیا ہے، وہ کامیاب ہے جس کے پاس حسین ہے۔ حسین ابن علی کا رستہ خدا کا رستہ ہے، کیونکہ ہم سارے انسان اپنی ہدایت کے لیے در حسین پہ آئے ہیں۔ تو اس بار ہمارا جو موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ مجلس یہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے، یہ کامیاب انسان ضرور قرآن یہ انسان بڑا سورما ہوتا ہے۔ ایسی اوقات قرآن سے پوچھو تو سورہ قلم میں خالق فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
اللہ انسان کو ایک وقت یاد دلا رہا ہے، یاد کر وہ وقت جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا۔ جو چاہتا ہوں کچھ تو ہو گئی، یاد کر وہ وقت جب تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تجھے انسان کہا جائے۔ میں بچوں کے لیے اس سورہ کا مزید تعارف کروا دوں۔ اس سورہ کو سورہ دہر کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سورہ الانسان ہے۔ مزید تعارف کرواؤ، یہ وہ سورہ ہے جو اس وقت اترا تھا جب بطول کے گھر سے روٹیاں بانٹی گئی تھی۔ اسی سورہ میں اللہ فرما رہا ہے، یاد کر وہ وقت، ایک وقت یاد دلا رہا جب تو اس قابل بھی نہ تھا کہ تجھے انسان کہا جائے، قابل ذکر نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا۔ میں یہاں رک کے بارگاہ رب العزت میں جملہ عرض کروں، یا اللہ مجھ جیسا فقیر طالب علم بھی جب ممبر پہ آئے تو ایسے الفاظ آ جائیں تو ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، لفظ بدل دیتے ہیں، یہ نطفہ، اس طرح کے الفاظ ہم بھی ممبر پہ نہیں بولتے۔ تو نے واضح قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے نطفے سے بنایا۔ میرا اللہ، یہ بچے بھی پڑھیں گے، یہ قرآن مائیں بہنیں بھی پڑھیں گی، تو کچھ اور کہہ دیتا بھائی نہیں آوازیں توحید ہے، خبردار میرے کلام میں شک نہ کرنا، یہ اس کا کلام ہے جس کے بندے کا کلام نہج بنا جاتا ہے، جس کا بندہ، بسم اللہ ماشاءاللہ، جس کا بندہ بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ یہ قرآن خدا کا کلام ہے جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حکمت کا خزینہ ہے، ان کا مدینہ ہے۔ تو میرا اللہ سوال تو پھر وہی ہے، ٹھیک ہے کوئی وہ حکمت ہوگی، تو حکیم ہے، حکیموں کا پروردگار ہے، حکیموں کا خالق ہے، لیکن تو نے یہاں نطفہ کیوں کہا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ یقیناً یہی جواب ملے گا، میں بندوں کو بندوں کی اوقات بتا رہا ہوں۔ چار پیسے آنے پہ غرور نہ کرنا، غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے، امیر کی ابتدا بھی نطفہ ہے۔ کیا بات کبھی غرور نہ کرنا کہ چار پیسے آ گئے تو میں برتن ہو گیا، تجھ سے کمتر ہو گیا۔ پیسے کی بنیاد پہ برتنی کمتری نہیں ملتی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم قرآن نے کیا کہا؟ کوئی کسی سے افضل نہیں۔ اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ بیان ہے تقوی، علم، ایمان، یہ فضیلت کا معیار۔ لیکن یہ جو ہم نے فضیلتوں کے معیار بنائے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی شبیر کے دیوانے نہیں ہو گئے۔ جو ہمیں قرآن میں ملا وہ مجلس حسین میں ملا۔ قرآن نے کہا تھا کوئی کسی سے افضل نہیں۔ یہاں نوکر آگے بیٹھتا ہے، مالک پیچھے بیٹھتا ہے۔ مالک نے سوچا ہی نہیں کہ نوکر آگے کیوں چلا گیا۔ کبھی خیال آیا ہو کسی کے ذہن میں بھائی گاڑی کا گیٹ کھولنے والا کبھی آگے بیٹھ جاتا ہے، آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے زندگی میں 2 قدم وہ آپ سے آگے چل کے دکھائے، پھر دیکھیں اس کا کیا حشر نشر ہوتا ہے۔ لیکن مجلس میں نہ مالک سوچتا ہے میں پیچھے ہوں، نہ نوکر سوچتا ہے میں آگے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی مالک آفیسر کچھ بھی تھا تو دروازے سے باہر تھا۔ جو مجلس سے شبیر میں آیا فقیر حسین کا گھر آیا، سارے برابر ہیں۔ اور کمال جو مجلس حسین میں ہے وہی مسجد توحید میں ہے۔ نمازی بیٹھے ہو میرے سامنے، نماز پڑھتے وقت غریب کے شانے کے ساتھ امیر کا شانہ، اور جو ماتمی ہلکے میں ماتم کرتے ہیں ہاتھ بلند کرے، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ مسجد میں بیٹھے ہو اور سارے نمازی بھی ہو یقیناً انشاءاللہ، اور ماتمی ہلکے کے ماتمی بھی ہو، الحمدللہ میں بھی نمازی ہوں، ہلکے کا ماتمی بھی ہوں۔ میں نے دیکھا بھی ہے، میں نے کیا بھی ہے کہ یہ منظر ہوتا ہے مسجد میں بھی، جہاں غریب کے قدم ہو وہاں امیر کا سر ہے۔
بھائی اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر غریب اگلی صف میں ہو اور آپ پچھلی صف میں ہو، جہاں غریب کے قدم ہے وہاں امیر کا سر ہے، شبیر کے ماتم میں بھی جہاں امیر کھڑا ہے سامنے غریب کھڑا ہے، دونوں کے ہاتھ بلند ہے، کیا کہنے حسین ابن علی تو نے کیا درس انسانیت دے دیا۔ اگر شبیر کے جلوس میں شبیر بھی لگے گی، جس جام سے غریب پیے گا وہی سے امیر پیے گا، جو لنگر غریب کھائے گا امیر بھی کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے درس شبیر، یہ ہے درس مجلس حسین ابن علی، اور یہ ماشاءاللہ مسجد بھی ہے، بارگاہ بھی ہے، خدا کا گھر بھی ہے، حسین کا گھر بھی ہے، یہ تو نور علی نور ہو گیا۔ ذکر علی بھی یہاں ہوتا ہے، ذکر خدا بھی یہاں ہوتا ہے۔ آپ ابھی مسجد کی صفوں میں بھی بیٹھے ہیں، فرش عذاب میں بھی بیٹھے ہیں۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے۔ ہے توجہ؟ ہم نے انسان کو اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ کوئی کروڑ پتی ہے، یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ کوئی خیمے کے اندر زندگی گزارتا ہے، یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جو آزمائش میں کامیاب ہوگا۔ ہے توجہ؟ اچھا پھر خالی نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے۔ آغاز سے لے کر یہاں تک کچھ کام تھے اللہ کے، کچھ کام ہے بندے۔ انسان کو بنانا کس کا کام؟ سارے بولے نطفے سے بنانا کس کا کام؟ آزمائش کے لیے پیدا کرنا کس کا کام؟ سمیع سننے والا بنانا کس کا کام؟ دیکھنے والا بنانا کس کا کام؟ ہدایت کا راستہ دکھانا کس کا کام؟ بس شیر کے اللہ کے کام۔ اب ہے بندے کا کام، اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو اس میں چل کے شاکر بنے، چاہے تو یہ چھوڑ کے بولے کافر بنے۔ اچھا میں یہاں ایک جملہ کرتا چلوں، ہمارا الحمدللہ جو اصول دین ہے ان میں جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے عدل۔ ہم نے توحید کے بعد اللہ کی کسی اور صفت کو نہیں رکھا، عدل کو رکھا۔ کیوں؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو بھی کرتا ہے وہ عین عدل ہے، اس کی ساری صفات اسی صفت کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے جو عقیدہ جبر کا قائل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو کرتا ہے نا یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یعنی بندہ اپنے کام میں مختار نہیں ہے، مجبور ہے۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، اللہ نے سکھایا ہے بندہ جو بھی کرے اس کی مرضی سے، اچھا کرے برا کرے، نہ شراب پیے جوا کھیلے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مرضی، اس کی مرضی نہ ہوتی تو ہم یہ کر سکتے تھے؟ اگر ہر کام اللہ کرتا ہے کہ اللہ جہنم نہ بناتا۔ توجہ ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں یہ عقیدہ رکھنا ان کی مجبوری تھی، انہوں نے تاریخ کا کوئی بات پڑا تھا۔ شیعہ ہر وقت یزید پہ لعنت نہ کیا کرو، بھائی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، اللہ نہ چاہتا تو یزید یہ بدبختی نہ کرتا۔ اگر یزید نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ کی مرضی تھی وہ کیا تھا، جب پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر ہر کام ہر بندہ اس کی مرضی سے ہر عمل کرتا ہے، تو یزید نے بھی جو کیا ہے اپنی مرضی سے تھوڑی کیا ہے۔ آپ لام کی برات ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، پھر قائم رہنا اپنی بات پہ۔ اگر یزید نے جو کیا ہے
اللہ نے کروایا ہے نا، پھر ہم بھی اگر لعنت کرتے ہیں تو ہم نہیں کرواتے، اللہ کرواتا ہے۔ ہم بھی اگر ماتم کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے، خدا کرواتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ لعنت کا سلسلہ بندوں نے نہیں بنایا، یہ خدا نے بنایا ہے۔ ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت کرنے کی ابتدا خدا سے ہوئی ہے، انجدن نے کی ہے، خدا کے حکم سے کی ہے۔ تو عقیدہ جبر کے ہم قائل نہیں، بات مشکل تو نہیں ہے۔ اچھا اب آیت میں غور کرتے ہیں اور لطف لیتے ہیں اور ترتیب سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے کیا فرمایا کہ تم قابل ذکر بھی نہ تھے۔ میری سعادت ہے کہ میری مجلس میں قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اور قبلہ کی سے تو سلامتی کے لیے، تمام علماء حقہ کی سے تو سلامتی کے لیے، نسل بد سے دوری کے لیے، سب کے لیے صلوات پڑھ دیجیے مل کے بابا سے۔ بہت شکریہ۔ تو ترتیب سٹیپ بائی سٹیپ کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو قابل ذکر نہ تھا، ہم نے بنایا، نطفے سے بنایا۔ جب بنا لیا پھر فرمایا ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بنایا، پھر سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، پھر فوراً کہا ہم نے رستہ بھی دکھا دیا۔ ایسا بات والوں مجھے یہ بتاؤ، اللہ نے ہمیں کھانے والا بنایا؟ کھاتے نہیں تو بنایا یا نہیں بنایا؟ اس کا بنایا۔ اللہ نے ہمیں سونے والا بنایا، چلنے والا بنایا، بولنے والا بنایا۔ اچھا ان نعمتوں کا ذکر نہیں اس آیت میں، اس آیت میں دو نعمتوں کا ذکر، سننے والا، دیکھنے والا۔ پہلے کہا ہم نے تمہیں لطفے سے بنایا، پھر فرمایا سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی، حجت تمام کر دی، پھر کہا ہم نے رستہ بھی دکھایا۔ شاہ علی میں تو میدان غدیر میں یہ آیت تلاش کر رہا ہوں، نبی نے فرمایا تم سن بھی سکتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو، دیکھو علی دکھا رہا ہوں، سنو علی کو مولا بنا رہا ہوں۔ ہم نے رستہ دکھایا، آنکھیں ہیں تو دیکھو علی کو، کان ہے تو سنو ذکر علی۔ مگر کچھ بدبخت ایسے تھے جو سن کے بھی کہنے لگے ہم نہ سن سکے، دیکھ کے بھی کہنے لگے ہم نہ دیکھ سکے۔ پھر ایسے ہی بدبختوں کے بارے میں تو ہے سمن بکمن عمیٌ، اندھے ہیں، بھائی ان سماعتوں کا کیا فائدہ کہ جس میں علی نہ ہو، اس زبان کا کیا فائدہ کہ جو ذکر علی میں نہ بولے۔ سلام لیجیے میرے مولا علی کی ذات پہ۔ نبتلی، ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کو آزمائے۔ اور انسان جو غرور کرتا پھرتا ہے اس کی اوقات کیا ہے؟ میرے مولا امیر نہج البلاغہ میں کمال فکرہ انسان کی حقیقت بتائی۔ فرمایا اعجبوا لہذا الانسان، تعجب ہے اس انسان پہ، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعزم ويتنفس من خرم۔ یہ دیکھتا ہے تو چربی سے، بولتا ہے تو گوشت کے لوتھڑے سے، سنتا ہے تو ہڈی سے، سونگتا ہے تو سوراخ سے۔ یہ ہے انسان۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ جہاں میرے مولا نے انسان کی اوقات بتائی ہے وہاں خالق انسان کی معرفت بھی دکھا دی۔ اللہ نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے بولنے والا بنایا۔ اے خدا کے گل کے ہو، ذرا جاؤ صاحب کی دکان پہ، گوشت کا ٹکڑا لاؤ، بول کے دکھاؤ۔ کیا ہے یہ چولہا، یہ ہمارا جو تو بھیگ میں بولنے والا ہے، بول بھائی یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس سے کیا کیا بولتے ہیں؟ انگلش، اردو، عربی، فارسی، پشتو، سرائکی، پنجابی، اچھا ان زبانوں میں کیا کیا بولتے ہیں؟ وہ بھی بولتے ہیں جو بولنا چاہیے،
تو توجہ چاہتا ہوں، یہ جو گوشت کا لوتھڑا میرے سر کے اندر ہے، اس سے میں بول رہا ہوں خدا نے میری طبیعت خراب ہے، 7 محرم 8 محرم 9 محرم مجالس پڑھتا آواز نہیں، گوشت ہے آواز نہیں، تو میں لوتھڑا جب میرے سر کے اندر ہے تو آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ آپ یہ جواب دیں گے مولانا اس گوشت کے لوتھڑے کا نام آپ کے جسم کے اندر جو پھر اگر وہ ٹھیک ہوئے تو پھیپھڑے کمزور ہوئے تو آواز نکلنا مشکل ہو جائے گی۔ کیا کہنے حسین ابن علی کے پھیپھڑے ہوتے ہیں جسم کے اندر، یہ گوشت کا ٹکڑا یہ زبان ہے سارے کے اندر، یہ ملے تو آواز جسم کا بڑا سارے لوگ کے نیزہ پہ تھا تو ایسا بولا ایسا بولا ایسا بولا، خدا کو بنایا، اللہ نے کہا تو نے میرا ایک بات کیا، اب میں قیامت تک تیرا ذکر کرتا ہوں۔ ہر امر اختیار الہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے، اللہ کا عظیم ذاتی حسین ہے، یہ سے رب کی راہی حسین ہے، سیاہ پہ کہا گیا ہے اللہ کے نہیں بنوا دے گا حسین۔ بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کی ہے کیا بات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کیا ہے بنا یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیہ ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی، مشاہد ہے جس نے موت کو بھی ہرا دیا اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے، یہی ہے نا انسان قابل ذکر نہ چاہیے، انسان تھا مگر اس قابل نہیں تھا کہ اسے انسان کہا جائے، کیا بھائی انسان تھا مگر انسان کے بابا آپ نے کیا کیا اندر سے، آپ بتائیں چائے کن چیزوں سے بنتی ہے؟ دودھ، پتی، چینی، آگ، یہ ساری چیزیں ملے چائے تو چائے کے لیے میں نے چائے کا کہا آپ پتی کا ڈبہ لے گئے ملا کے رکھ دیا، میں نے شیخ صاحب چائے آپ نے دودھ کا ڈبہ بھی اٹھایا ملا کے رکھ دیا، شیخ صاحب چائے آپ نے کہا صاحب چائے تو ایسی چیزوں سے تو بنتی ہے، میں نے کہا بنتی ہے بنی تو نہیں نا، چائے کا سامان ہے مگر ابھی اس قابل نہیں کہ اسے چائے کہا جائے، انسان مختلف عناصر سے مل کر بنا، آگ تھی مگر اس قابل نہ تھی کہ انسان کہا جائے، پانی تھا اس قابل نہ تھا کہ اسے انسان کہا جائے، مٹی تھی اس قابل نہیں تھی کہ انسان کہا جائے، ہوا تھی اس قابل نہیں تھی کہ اسے انسان کہا جائے، اللہ نے یہ عناصر ملائے
پھر پھونکی روح، پھر بنا انسان، بکھرے ہوئے عناصر انسان کہلوانے کے قابل نہ تھے۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی خلقیت کہ اللہ نے انسان بنایا۔ پھر کہہ دوں اپنی عقیدت کا جملہ جو شہید محسن نقوی نے کہا تھا، محسن قاضی سے سن لو، اس نے کہا تھا اللہ نے تجھے انسان بنایا۔ اچھا یہ انسان بظاہر زندہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں کا مرکب، ایک جسم، ایک روح۔ روح نکال دی جائے تو مردہ، روح جسم کے اندر ہو تو زندہ، یعنی یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انسان زندہ انسان کہلائے گا۔ ایک ہوتی ہے روح کی ترقی، روحانی ترقی، روحانی ارتقاء، ایک ہے جسمانی ارتقاء۔ جسم کی ترقی کے لیے جسم کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہے، روح کی ترقی کے لیے روح کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہے۔ اچھا کچھ لوگ جسم کے پیچھے رہتے ہیں، روح بھول گئے، لیکن بتاؤ روحانی طاقت کیا ہے؟ وہ پیٹ بھر کے کھانے والے 40 بندے مل کے بھی در خیبر ہلا نہ سکے۔ اور وہ جو کی روٹی کھانے والے پانی میں بھگو کے، گھٹنے سے توڑ کے، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے خیبر کا دام کھا کے کہتا تھا جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا، جسمانی طاقت سے اٹھایا ہے۔ روحانی طاقت، روحانی طاقت، مادیات سے ماورا روحانی طاقت۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آل محمد کو، چونکہ ہم مادی ہیں، انہیں بھی ہم مادی نسلوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ روحانی مخلوق جسمانی تو ہے، لیکن جو روحانی ارتقاء ہے وہ بلند ہے، بہت بلند ہے۔ جسمانی ترقی کے لیے جسم کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، روحانی ترقی کے لیے روح کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ مثلا جسمانی تقاضا کیا ہے؟ اچھی غذا ہو۔ روحانی تقاضا کیا ہے؟ حلال ہو۔ بھائی جسمانی تقاضا اچھی غذا، اچھا لباس، اچھی رہائش، اچھی سواری، یہ چیزیں اچھی ہوں گی تو آپ کا جسم اچھا رہے گا۔ روحانی تقاضا ہے کربلا، عشق حسین، معرفت توحید، معرفت امام، ریت امام زمانہ، یہ ہے روحانی طاقت۔ چل کہتے ہیں سیدھا سادہ، کچھ بندے ایسے بدبخت آئے معاشرے میں، انہوں نے کہا کہ روح کی غذا موسیقی ہے۔ سنائی سنا، موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ وہ بیچارے ہیں جنہیں لنگر شبیر کی غذا نصیب نہیں ہوئی، ورنہ حسین کی مجلس میں آنے والے، حسین کے نام کا کھانے والے موسیقی کو اپنی غذا نہیں بناتے، کیونکہ موسیقی اور ہے
پہنچا، انہوں نے اپنی روح کو تازگی بخشنے کے لیے کوشش کی کہ ہم ہر وقت موسیقی زبان میں لائیں، بولتے رہے، کانوں سے موسیقی ہماری ٹکراتی رہے، سنتے رہے، آنکھوں سے موسیقی کے مناظر دیکھتے رہے۔ یہ تین وہ اعضاء ہیں جن سے آپ اپنی روح کو تسکین پہنچا سکتے ہیں۔ موسیقی جنہوں نے روح کی غذا بنائی، انہوں نے کہا موسیقی سنو، موسیقی دیکھو، موسیقی بولو۔ ہماری روح کی غذا ہے محبت علی۔ اب کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے ہم نے روح کو ترقی دینی ہے۔ کیا کہنے علی کے؟ نبی نے حدیث کمال کر دی، علی سننا بھی عبادت، علی دیکھنا بھی عبادت، علی بولنا بھی عبادت۔ یعنی آپ کی روح کی غذا ذکر علی، ایسا ہی ہے؟ آپ کی روح کی غذا محبت حسین ذکر علی، آپ کی روح کی غذا ذکر محمد و آل محمد، آپ کی روح کی غذا تلاوت کلام خدا۔ تو جس کی جو روح کی غذا ہو وہ سنے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں، بولے گا بھی نہیں۔ اور الحمدللہ علی سنتے بھی ہیں، آپ سن رہے ہیں نا، آپ بھی بات کر رہے ہیں، علی بولتے بھی ہیں، یہ عبادت میں کر رہا ہوں۔ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فیصلہ کبھی چہرے کی زیارت ہوئی نہیں نا؟ ضرور نہیں۔ آپ مجھے ایسے دیکھنے سے پہلے دفعہ دیکھ رہے ہو، ہاں کرو یا نہ کرو۔ اچھا کچھ بندے یوں کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے وہ ہاں ہے یا نہ ہے۔ آپ زبان سے بولو، کبھی چہرہ مولا علی کی زیارت ہوئی؟ یہ اس دور کے لوگوں کو ہوئی جو مولا کے دور میں موجود تھے۔ اب نبی نے جو فرمایا نظر الی وجہ علی العبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا اب عبادت، یہ حکم کو نبی کا تمام انسانیت کے لیے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ عبادت وہ تو کر لیں گے جو اس دور میں تھے، اب ہمارا کیا قصور؟ ہمیں تو بھیجا ہی اللہ نے آج ہے، ہم تو محروم رہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت کریں، یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طریقہ بتا دوں، نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج پہ بلایا گیا، رأیت ملکا فی قطنان العرش بیدہ سیف من نور یلعب بہ، میں نے عرش کے وسط میں ایک فرشتے کو دیکھا جو نور سے بنی ہوئی تلوار سے کھیل رہا تھا۔ کما یلعب علی ابن ابی طالب بذوالفقار، جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے۔ میں کہہ دوں جملہ، نبی نے فرمایا یہ فرشتہ نور کی تلوار سے ایسے کھیل رہا تھا جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے۔ کھیلا اسلحوں سے نہیں جاتا، کھلونوں سے جاتا ہے۔ علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے۔ خبردار علی کے مقابلے میں نہ آنا، تمہارے بڑے وہ ہیں جو علی کے کھلونے سے ڈرے گئے۔ علی کے کھلونے، جس کا کھلونا ذوالفقار ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے فرشتے کو دیکھا جو تلوار سے کھیل رہا تھا جیسے علی بالکل ذوالفقار سے یہ فرشتہ ہے۔ اب جملہ خلقتہ بصورت علی، اس کو میں نے علی کی شبیہ بنایا ہے۔ ثم اشتاق الملائکہ، جب ملائکہ مشتاق ہوتے
دیکھنا عبادت ہے. اب وہ چاہتے تھے علی دیکھیں، نبی نے اللہ نے ان کے لیے علی کی صورت میں ایک فرشتہ بنا دیا. اسے دیکھو، علی کی شبیہ دیکھ کے عبادت کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں ملائکہ جو کرتے ہیں وہ عبادت ہے، بلکہ نہیں مجھے جملہ ہے، جو عبادت ہے وہ ملائکہ کرتے ہیں. کسی کا چولہا چلائے، گھر چکی چلائے، یہ بھی عبادت ہے. فقیر مسکین بن کے آ جائے، یہ بھی عبادت ہے. معلوم ہوا جہاں اس کو سجدہ کرنا عبادت ہے، معلوم کہ گھر کی تعمیر کرنا عبادت ہے. شبیہ کا مطلب مومن نہیں ہو سکتا. بھائی یہ چیز میں بیٹھا ہوں جسے آپ ممبر رسول کہتے ہیں، یہ وہ ممبر تھوڑی تھا جس میں نبی بیٹھتے تھے، وہ تو نہیں تھا نا. یہ اس ممبر کی شبیہ ہے جس میں نبی بیٹھتے تھے. یہ جو مسجدیں بنائی آپ نے، یہ وہ مسجد تھوڑی ہے مسجد نبی تھی، نہیں، یہ اس مسجد کی شبیہ ہے. ایسا ہی آدمی ہو گئی اس منقب میں جو شبیہ پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی شبیہ، یہ مسلح بھی شبیہ. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ شبیہ تو جب علم نظر آئے، جب ذوالجلال نظر آئے، جب جھولا نظر آئے، جب تعزیہ نظر آئے. میں نے پچھلے سال یہ جملہ کہا تھا، بتا چونکہ بات مل گئی ہے تو پھر میں تکرار کر دوں گا. یہ بھی چیزیں ہمیں توحید تک پہنچاتی ہے، وہ بھی چیزیں حسین تک پہنچاتی ہے، حسین ہمیں توحید تک پہنچاتے ہیں. شبیہ کا انکار. اور الحمدللہ ان ایام رضا میں ہم شبیہوں کا احترام، شبیہوں کو سجاتے ہیں، شبیہوں کو بازاروں میں لاتے ہیں. شبیہ نسبت اور اسلام وہ اسلام ابھی پرانے مسجد ہمارے گھر میں ہے. سمجھیے گا یہ پرانے مسجد ہمارے گھر میں ہے. یہی صفحہ، یہی جلد، وہ تو نہیں جو نبی نے اتری تھی، یہ تو کسی کمپنی والوں نے بھاگ لیا. قرآن وہی ہے، صورت آیات ہمارے پاس وہی ہے، لیکن یہ چیز صورت میں میرے گھر میں وہی ہے. یہ وہ نہیں نا، اس قرآن کی شبیہ ہے. تو اس سے بھی معصوم ہے، اس سے بھی پڑھتے ہیں. تو اس کا نام ہے شبیہات کی تعظیم کا. صلوات پر سارے مل کے آواز تو لہٰذا انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو کا آغاز کریں گے. انسان جو ہے اس نے اگر کامیابی دیکھنی ہے تو مجلس حسین میں آ کے قرآن سے پوچھیں گے، اے اللہ کی کتاب تو ہی بتا کہ تیری نگاہ میں کامیاب انسان کون ہوتا ہے. مجھ سے پہلے ناظرین ممبر صاحب نے بھی اعلان کیا، میں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا. بہت بڑا سانحہ آج ہمارے ساتھ شایا قوم شیعہ کی، ملت اسلامیہ کی سرکار علامہ عظیم ازادہ، انتہائی شفیق انسان، عظیم شخصیت، انتہائی دیندار متدین شخصیت، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرنے والے حضرت علامہ سید صفی سجاد شیرازی آل اللہ مقامہ و نعمہ. پہلی مجلس سے خطاب کیا جامعہ نظر الایمان بنیاد چکوال میں. میرے لیے بھی، میرا بھی مادر علمی وہی ہے، اور سفیر میں بھی سلسلہ تعلیم، سلسلہ حصول تعلیم کا آغاز وہیں سے کیا.
اور بحکم استاد محترم 20 سال کا اشرا انہوں نے مدرسے میں پڑھنا تھا. یعنی جہاں سے جو سیکھا تھا نا وہی آخری مجلس پڑھ کے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے. دوسری مجلس کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا ڈرائیور بھی وفات پا گیا، اور مولانا کے ساتھ بھی ایک مولانا تھے جو ان کے دوست تھے اور وہ ہمیشہ اکٹھے رہے، مولانا ناصر عباس گھلو آل اللہ مقامہ. میں نے دونوں کو بڑے قریب سے دیکھا، اور میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان دونوں کی شخصیت کا آپ نے کیا دیکھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ذکر علی سے سفر کیا اور ذکر علی کو ہی منزل رکھا اور ڈائریکٹ دیدار علی کو چلے گئے. یہ مقام ایسے نہیں ہوتا. مولانا ناصر گھلو میں نہیں جانتے ہیں، باقی اب آپ بھی جامعہ میں جب مجلس ہوتی تھی نا کسی بھی مناسبت میں ولادت شہادت، تو مولانا ناصر کہتے تھے کہ مجلس میں برپا کروں، میں انتظام کروں. اور جس دن مجلس جامعہ میں وہ کرواتے تھے وہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور آپ سفیر قبلہ کی زندگی ڈوبی ہوئی تھی عشق محمد والے محمد، خدا کی قسم. وہ انسان پہ طاری تھا عشق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی کل ہی میری بات ہوئی ان سے، کل شام کے ٹائم کال پہ بات ہوئی، جب میں سے بتا رہا تھا تو کال پہ بات ہوئی تو انہوں نے بات کی تھی، مجھے کہنے لگے آقا محسن خدا کا شکر ادا کیا کرے کہ مولا نے ہمیں اپنے فضائل پڑھنے کے لیے چن لیا ہے. گزشتہ برس وہ جب ایام ازاں کے لیے پاکستان آئے نجف اشرف سے، اور ایک جگہ کہ مولا نے بلایا ہے، جانا ہے، آپ چلو جاؤ. خدا کی قسم ہم دیر نہ لگے چلے جاتے. ابھی آپ کی ضرورت تھی قوم کو، بڑے منصوبے بنائے تھے ابھی علامہ نے، میں کیا کیا کرنا ہے. میں ابھی آپ فوراً تناکن پہنچے، اس ہاسپٹل میں ان کی ڈیڈ باڈی رکھی گئی، منظر دیکھا نہیں جا رہا. دوپہر میں بڑی طبیعت کا ساتھی چکا 15 منٹ میں نے سے کری اور معذرت کر کے میں آ گیا، الحمدللہ کچھ بہتر ہوں. تو ان کی ڈیڈ باڈی دیکھ کے مجھے عجیب سا فیل ہوا کہ ہم مرد ہیں، 2 جنازے نہیں سنبھال سکے. سرکار علامہ ہم آپ پہ رو دے، مگر آپ ہی کا بتایا ہوا درس تھا کہ جب حسین کے دن آ جائیں تب اپنوں پہ نہیں رونا. کتنا صابر تھا زہرا کا لال جس نے 71 لاشیں اٹھا کے بیٹیوں اور بہنوں کو تسلیاں دی تھی. قبلہ کی فیملی نجف اشرف میں تھی اور قبلہ ایک مہینے کے لیے پاکستان آئے تھے. علامہ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک 6 سال کی، ایک اس سے بھی چھوٹی. مجھے نہیں پتا ان کی بیٹیوں کو کس نے کیسے بتایا کہ آپ یتیم ہو گئی ہو، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کسی نے یتیمی کا اعلان کر کے تماچا تو نہیں مارا ہوگا. کل انشاءاللہ قبلہ کا جنازہ لاہور میں ہی ہے، شام 5 بجے. انتظار ہے کہ فیملی آ جائے تو جنازہ ہوگا، لیکن ان کا حرم نجف سے آئے گا، بڑی عزت کے ساتھ لائیں گے، آپ کے جنازے میں بیان کریں گی، بیٹیاں باپ کو روئیں گی. قوم کا سرمایہ تھا، لیکن میں قربان حسین ابن علی پہ جس کی بہنوں کو بھی بھائی کے لاشے میں نہ رونے دیا گیا، جس کی بیٹی رو کے کہتی تھی انصاف کرو، بابا بھی میرا مارا، تماچے بھی مجھے مارتے. ازاداروں میں قربان جاؤں علی کی اس بیٹی میں جو صبر کا پہاڑ تھی. بیٹوں کے لاشیں دیکھے، جوانوں کے لاشیں دیکھے، مہمانوں کے لاشیں دیکھے، مگر شام غریبہ میں
عباس بنتے زینب، ایک خاتون مر جاتی ہے جب یہ منظر دیکھے، لیکن صبر کا پہاڑ تھی، علی کی بیٹی تھی، اور سنتے ہو کتنی بڑی پردہ دار تھی۔ ایک مرتبہ مدینے میں باپ سے کہنے لگی، بابا کبھی رات کے اندھیرے میں مجھے ماں کی قبر پہ لے جاؤ۔ غیرت مند باپ تھا، غیور امام تھا، فرمایا زینب ابھی چاندنی راتیں ہیں، ابھی باہر نہ جا، جب چاند کی روشنی کم ہو جائے گی میں تجھے ماں کی قبر پہ لے کے جاؤں گا۔ روایت کے جملے، علی زینب کو لے کے جب چلے مدینے کی گلیوں سے چراغ بجھا دیے، کسی کی نگاہ زینب کے قدموں کے نشانوں پہ بھی نہ پڑے۔ ہائے مولا، یہ آپ کی بیٹی زینب، آپ کا شہر رات کا وقت تھا، اندھیرا، مگر آپ نے برداشت نہ کیا۔ یہی علی جب اپنی زینب کو لے کے کوفہ میں آیا نا، اور جیسے کوفے کا بازار آیا، علی فرماتے تھے زینب ہماری کا پردہ اٹھا، دیکھ یہ کوفہ کا صدر بازار ہے، زینب یہ کوفے کا چوک آئے گا۔ جب یہ جملے سنے طرف کے کہا بابا بازاروں کا تو بیٹوں کو بتایا جاتا ہے، بابا میں تیری بیٹی زینب ہوں۔ علی نے کہا ان بازاروں میں میرے کوئی بیٹا نہیں ہے،
فرمایا سلمہ جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھتا حسین سلامت ہے، جب خاک نہیں بدل جائے سمجھنا حسین مر گیا۔ حسین یہ وہ خاک تھی جو آپ کے نانا نے دی، اب میرا دل گھبرا رہا ہے۔ یہ جملہ سنا حسین در پہ